کہ ہندوستان میں ایک جماعت جا رہی تھی، تو ایک ہندو نے دوسرے ہندو سے پوچھا یہ کون لوگ جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا مسلم ہے، مسلم، جگ سدھار پارٹی ہے، جگ سدھار، یہ مسلمان جا رہے ہیں، دیکھو مسلمان ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا ہم جماعت میں گئے، ایک ملک میں تھے، تو کس نے بتایا کہ یہاں فلیٹ تھے، اس میں ایک مسلمانوں کا کوئی گھر بھی ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم نے جا کے بیل دے دی بھی چلو کوئی نکلے گا، تو ایک عیسائی عورت نکلی بڑے غصے سے بھری کہ آپ نے کیوں مجھے ڈسٹرب کیا، آپ نے میری کیوں مجھے بلایا، کیوں بیل دی ہے میری؟ تو کہتے ہیں ہم نے نظر نیچے کی، اس سے معذرت کی بھی آپ معاف کر دیں، پر ہمیں پتہ چلا یہاں کوئی مسلمان رہتا ہے، تو ہم اس کو دیکھنے آئے، تھوڑی دیر 10 منٹ اس سے بات ہوئی، تو معذرت بھی کی، بڑے اخلاق ادب سے اس سے ملے پیش آئے، نظریں ہم نے جھکا کے رکھی، تو اس نے کہا کہ ہم نے جب پوچھا جی بس یہ بتا دیں یہاں کوئی مسلمان رہتا ہے؟ اس نے کہا آپ جیسا مسلمان یا ہمارے جیسے مسلمان؟ تو کہتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آخری نبی کو امتی، ہماری جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے قابل فخر چیز ہے۔ وہ تو ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے نا، کفار کا علاقہ تھا، سارے یہودی کھڑے دیکھ رہے تھے، تو ہاتھ سے لقمہ نیچے گرا اور اس کو دوبارہ دسترخوان پہ گرا، ہاتھ سے گرا، اس کو اٹھا کے دوبارہ وہ تنکا تھا ہٹا کے اس کو کھانے لگے۔ اب یہ چیز رواج کے لحاظ سے ان کے علاقے میں بہت گھٹیا اور بری بات سمجھی جاتی تھی، تو ساتھ والے مسلمان نے کون نہیں لگائی، یہ سارے کافر دیکھ رہے ہیں، یہ بات ان کو بڑی بری لگتی ہے، تو چہرہ ان کا غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں، ان احمقوں کی وجہ سے؟ اس لیے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم اپنے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری زندگیوں میں حضور علیہ السلام کی زندگی زندہ ہوتی ہے۔ بس قیامت کے دن فرمایا جائے گا ملاؤ جی، ملاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، میل کھاتی ہے چلو کامیاب، نہیں میل کھاتی پیچھے کر دو، جن کی مشابہت اختیار کی ان کے ساتھ اس کا حشر کرو، ان کے ساتھ، جیسے کہ بے نماز آدمی کا فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ حشر ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جتنی دیر دوزخ میں رکھا جائے گا ان والے خانے میں، ان والی دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو کہ یہ ان کے ساتھ حشر کر دو۔ تو بھائیو بزرگوں دوستو، سب سے پہلی محنت ہمیں دل کے یقین کو صحیح کرنے کی محنت کرنی ہے۔ آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے جو محنت ہمارے سب کے ذمے ہے، اس میں سب سے پہلی محنت یہ ہے۔ پھر عبادات امت میں زندہ ہو جائیں، اس کا ذریعہ نماز کا امت میں زندہ ہونا ہے۔ نماز ایک ایسا حکم ہے کہ اگر امت 100% نمازی بن جائے تو اللہ تعالیٰ امت کو خوشحال کر دے گا۔ بس اللہ کے نبی کی خبر ہے نا کہ اللہ فرما رہے ہیں اگر 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے تو کیا کروں گا؟ پہلی بات ہی یہ فرمائی، رزق کی تنگی ختم، کاروبار تھوڑا ہے زیادہ ہے، چھوٹی دکان ہے بڑی دکان ہے، فصل زیادہ ہو گیا ہے تھوڑا ہو گیا ہے، بس امت خوشحال ہو جائے گی، وقت پہ بارشیں، عافیت کی زندگی اور چیزوں میں برکت، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، ایسے برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور پھر اگر اس بات کا اہتمام ہم نہیں کر پاتے، بھائی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں بھائی، اگر محلے میں ایک آدمی بے نماز ہوا تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اس کی نوست چاروں طرف 40 گھروں پہ پڑے گی، یعنی ایک بندہ بے نماز اور نوست کتنوں؟ اچھا تہجد بھی پڑھ رہا ہے آدمی، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، قرآن پاک بھی پارا پڑا ہے اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، پورے دین پہ چل رہا ہے، اور نوست پڑھ رہی ہے اس کے گھر کے اوپر بھی، کیوں؟ اس کے محلے میں بے نماز ہے، تو ہم کسی کو بے نماز نہیں رہنے دیں گے۔ جیسے محلے کے اندر اگر کوئی گٹر پھٹ گیا ہے اور پانی نکل رہا ہے، گلیوں میں گندا پانی بھر رہا ہے، ہم کہہ رہے کوئی بات نہیں ہے پڑا رہنے دیں اس کو، نہیں بھائی، تو اگر ایسی کوئی چیز رکھ گیا ہے کہ جس سے کوئی تباہی کا خدشہ ہے، نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو کہے کوئی بات نہیں پڑی رہنے دو، نہیں بھائی ہمارے محلے میں ہے، اگر یہ چیز پھٹ گئی تو اس کا نقصان ہو جائے گا، بھائی گیس لیک ہو رہی ہے، پائپ پھٹ گیا ہے، وہ خبر دیں گے کسی کو بھائی گیس کا پائپ پھٹ گیا ہے، بھائی اس کی وجہ سے سارے علاقے میں گیس کی بدبو پھیل رہی ہے، کوئی بات نہیں پھٹا تو پھٹا رہے، نہیں بھائی، ایک بندہ بے نماز ہوگا اس کی نوست چاروں طرف 40 گھروں پہ پڑے گی۔ ہم سب اس کی فکر کریں گے، ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں سب کو 100% نمازی بنائیں گے، اور پھر اس بات کی محنت کریں گے۔ دیکھیں مسلمان آج نماز کو صرف سمجھتا ہے بھی حکم اللہ کا پورا کرنا ہے، اور بوجھ سمجھتا ہے، بڑی مشکل سے آتا ہے، گرمی ہے تو گھبرا جاتا ہے، تھوڑا سا دور جانا پڑے، سردی ہے تو ٹھنڈے پانی سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ نماز وہ دولت ہے کہ جو اس سے اللہ کی لامحدود قدرت، جو کائنات میں جو کچھ ہے نا، یہ اس کی قدرت سے تھوڑا سا بنا ہے، یہ قدرت نہیں ہے، اللہ کی لامحدود قدرت اس سے مسئلے حل کرانے،
فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نماز ہے؟ سارے نبیوں کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، جب بھی کوئی مشکل آ جاتی تھی، کوئی مسئلہ اجتماعی، انفرادی، قوم سے متعلق، غیر مسلموں کے متعلق کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ جاتا، چاہے وہ خندق کا میدان تھا، چاہے وہ بدر کا موقع تھا، یا کوئی موقع بھی تھا، چاہے وہ صالح علیہ السلام کو قوم نے بہت بڑا ایک مسئلہ کہہ دیا، جی اونٹنی پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے، جی پہاڑ میں سے، اور ہو بھی جی کب، انہوں نے کہا نہ یہ ہوگی اور نہ، اچھا اب صالح علیہ السلام نبی ہیں تو کون سا ذریعہ اختیار کیا؟ نماز پڑھ کے دعا مانگی کہ اللہ پاک نے مجھے وہ عمل دیا ہے، میں وہ اختیار کروں گا، اللہ اپنی قدرت سے میرے اس مسئلے کو حل کرے گا۔ تو قوم دیکھ رہی تھی، سامنے اونٹنی کو نکال دیا۔ تو نماز پہ امت محنت کرے اور اس کو کامل بنائے اور اس کو اپنے مسائل کے حل کا ذریعہ بنائے، پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنائے۔ نماز خالی فرض کی ادائیگی کے لیے نہیں ہے، وہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو انعامات کا وعدہ کیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہے کہ ہاں میری قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ تو امت کو اس رخ پہ ڈالنا، تاجر ہیں، مزدور ہیں، حاکم ہیں، کوئی بھی ہے، بھائی نماز پڑھیں، اللہ سے مسئلے حل کریں، ضرورتیں پوری کروائیں، پریشانیاں دور کریں، ساری دنیا مقابلے پہ آ جائے، ساری دنیا کی طرف سے مصیبتیں ڈال دی جائے، اس کا سبب بن جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست کر دیں گے، بس اپنی قدرت سے انتظام کرے گا۔ اور 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے، ہم غلام ہیں، وہ ہمارا مالک اور آقا ہے، ہم اس کی منشا پہچانیں گے، کس وقت ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کس وقت کس چیز سے اس نے کرنے کا حکم دیا ہے، کس چیز سے اس نے منع فرما دیا، ایک ایک حکم۔ اب دیکھیں ایک آدمی نکلتا ہے تو سامنے غیر محرم عورت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو نہیں دیکھنا، نظر چھپاؤ، اب ایک لمحے کے لیے اس نے فوراً پلکیں جھکائی، کتنی دیر لگی، سیکنڈ بھی نہیں لگا، کتنا بڑا حکم پورا کیا، کتنا بڑا عمل کیا، کچھ بھی نہیں، ایسے ایک لمحے کے لیے نظر چھپائی، بس اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، فرمایا پچھلے سب گناہ معاف، اور اس کو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب کرے گا، اور اس کو ایسے عمل کی توفیق دے گا جس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرے گا، اور اللہ اس کا جنت میں ایسا محل بنائے گا جو اس کی ساری جنت میں سب سے زیادہ حسین ہوگا کہ ایک حکم پورا کیا۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی علماء سے پوچھ کے اللہ کے حکموں کے مطابق بنتی چلی جائے، پھر اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب، اللہ پاک کے ہاں یہ اللہ پاک کی چاہت ہے، اس کی منشا ہے کہ میری محبت ساری چیزوں پہ غالب ہے، بیوی سے، بچوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، والدین سے، زمینوں سے، کاروبار سے، گھروں سے، سواریوں سے، ہر چیز کا نام لیا کہ اللہ کی محبت ان سب سے زیادہ۔ اب اللہ کی محبت کیسے حاصل ہے، اللہ کا تعلق کیسے حاصل ہے، اللہ کا دھیان کیسے حاصل ہے؟ تنہائیوں میں بیٹھ کے اتنا اللہ کا ذکر کریں، خلوتوں کے اندر وقت مقرر کر کے یکسو ہو کے اس طرح اللہ کی یاد میں انہماک کے ساتھ لگے کہ بس اللہ ہی اللہ ہمیں نظر آئے، اور ہمارا دل اس ذات کے مسکن کے لیے، یہ دل اس کا مسکن ہے، یہ دل اس کو خالی ہو، اس میں ہر چیز کی محبت نکل جائے، سارے اور چاہتے اندر سے نکل جائے، ایک اللہ ہی اس دل میں بسنے والا بن جائے، اللہ کا تعلق، اس کی محبت۔ اس لیے فرمایا روزانہ وقت نکالا جائے، اللہ کے احسانات کو یاد کر، اس کا ذکر کیا جائے، ذکر کثیر کرنے کا حکم ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا، اتنا کرنا۔ اللہ تو یہ چاہتے نہیں ہے کہ میرا بندہ ایک لمحہ بھی مجھ سے غافل ہے۔ بھائی کوئی بھی کھانا کھانے لگو، کوئی بھوک لگی ہے، فوراً کھانا سامنے آئے گا، نہیں بھائی پہلے دعا پڑھ، اللہ کو یاد کرنا، بھول کر درمیان میں اللہ کو یاد کرو، اچھا بھائی کھا لیا سیر ہو گیا پھر اللہ کو یاد کرو، بھائی سونے لگے ہو پھر اللہ کو یاد کر لو، بھائی اٹھنے لگے ہو پھر اللہ کو یاد کر لو، بھائی درمیان میں کوئی خواب کو خیال آ گیا، بھائی کہ آنکھ کھلی پھر اللہ کو یاد کر لو، بھائی بدن کھلا جانے سے پہلے اللہ کو یاد کر لو، بھائی نکلتے وقت پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو، بھائی سفر پہ جاتے وقت، ہاں حضر میں ہو، سفر میں ہو، مقام پہ ہو، کوئی بھی تمہارا حال ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ اس یاد کو وابستہ رکھنے کے لیے ہر موقع کے اپنے حبیب کے ذریعے سے اعمال دے دیے، صبح کے اعمال دے دیے، شام کے اعمال دے دیے۔ کبھی جو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لشکر آیا، وہ بڑا تھکا ہوا تھا، آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے رات کو پڑاؤ ڈالا تھا تو سو نہیں سکے ڈر کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا تم نے وہ پڑھ لینا تھا نا، حامیم لا ینصرون، یہ پڑھ لینا تھا کہ جو آدمی اس کو پڑھ لے
اگر دشمن اسلحہ لے کے بھی اس کے گھر میں گھسے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. وہ صحابی گھر سے دعا پڑھ کے نکلے تھے کہ بھی آپ کے محلے میں آگ لگ گئی, جی آپ کے گھر تک آگ پہنچ گئی. حیرانگی کی بات ہے, قریب پہنچ کے آپ کے گھر کے آگ پہنچ گئی. ہاں یہ کون سی تعجب کی بات ہے. میں وہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلا تھا جس پہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اس کو پڑھ لے اللہ اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے. حجاج بن یوسف نے ایک صحابی کو بلایا اور بڑی سختی سے بدتمیزی سے پیش آیا اور غصے کا اظہار کیا. انہوں نے آگے سخت جواب دیا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. کہ نہیں, تم نہیں کر سکتے قتل. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ میں نے وہ دعا پڑھ دی جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو یہ دعا پڑھ لے اللہ اس کی حفاظت کرے. تو نہیں کر سکتا قتل. اللہ نے اس کے ہاتھ شل کر دیا, نہیں کر سکا قتل. کہ وہ دعا بتلاؤ کہ نہیں تمہیں نہیں بتلاؤں گا, تمہیں نہیں بتاؤں گا. تو ہر موقع کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتلائے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں یہ بات ہے کہ بھی میری محبت سب محبتوں پہ غالب ہے, وہاں دوسرا مطالبہ کیا ہے کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر والوں سے, بیوی بچوں سے, والدین سے, بھائیوں بہنوں سے, خاندان کنبہ برادری سے, کاروبار سے, مکانات سے, سواریوں سے, 8 چیزوں کا اللہ نے نام لیا کہ اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت ان سب سے زیادہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو فرما دیا کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور علیہ السلام کی محبت اس کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ بن جائے. اے عمر, تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں جان سے زیادہ محبوب نہ سمجھو. اب اتنا یاد کرنا آپ کے احسانات کو, تنہائی میں بیٹھ کر اور آپ پہ کثرت سے درود شریف پڑھنا, آپ کی محبت ساری محبتوں پہ غالب آ جائے, حتیٰ کہ جان سے بھی آپ ہمیں زیادہ محبوب ہو جائے. کہتے ہیں ایک دفعہ آدمی نے درود شریف پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے مختصر درود ابھی پڑھا نا ہم نے, جی کیا پڑھا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے بھی پڑھا. اب فوراً فرشتہ پہنچ گیا روضہ اقدس کے اوپر, کھڑا ہو کے سامنے آپ کے دربار میں ہمارا سب کا نام لیا ہے, ہمارے والدین کا نام لیا ہے کہ یا رسول اللہ. انہوں نے درود شریف بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے, کتنی بڑی بات, ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نام لیا گیا. پھر یہاں سے لے کے مدینہ منورہ تک پورے راستے میں جتنے درخت, پتھر, پہاڑ اور مخلوق جتنی جاندار بے جان, سب اس بندے کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتی ہے. اچھا 100 دفعہ پڑھ لیا, ویسے تو آپ نے کیا فرمایا کہ سارے دن رات میں فرائض کے علاوہ جتنا وقت ملے درود شریف میں پڑھو. جتنا کثرت سے پڑھو گے آپ کے قیامت کے دن قریب ہوں گے اور آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق ہو جائیں گے. ایک درود شریف آدمی صبح پڑھ لے تو 3 دفعہ صبح پڑھے, شام تک سارا دن درود شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. شام کو پڑھ لیں تو ساری رات درود شریف پڑھنے کا. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا, اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا, اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. 3 دفعہ صبح پڑھے, سارا دن فرشتہ لکھ لکھ کے تھک جائے, سارا دن درود شریف پڑھے. شام کو پڑھا, سارا رات لکھ لکھ کے تھک جائے اور لکھا جائے گا سارا دن اس نے درود شریف پڑھا, ساری رات اس نے درود شریف پڑھا. ایک صحابی تھے, ان کو کس نے ان پہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے اونٹنی چوری کی, اور وہ اونٹنی بھی لے کے آگے ساتھ کہ انہوں نے چوری کی. اچھا وہ ایسے کوئی حالات بن گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے, وہ گواہ بھی ساتھ ہے جی انہوں نے اونٹنی چوری کی, حالانکہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو. ان کے نا ہونٹ ہلے آگے سے, وہ جو صحابی تھے نا جن کے ہاتھ کاٹنے ان کے ہونٹ ہلے, تو اونٹنی فوراً بولی عربی زبان میں, یا رسول اللہ اس نے نہیں مجھے چوری کیا. آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو. اچھا آپ نے اس کو بلایا کہ تم نے کیا پڑھا ہے, تو انہوں نے ایک درود شریف بولا کہ میں نے یہ پڑھا. اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے اللہ اپنے محبوب پہ, دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں, اور آگے سے امتی کیا محبت کی حد تھی, کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اتنی رحمتیں بھیج اپنے محبوب علیہ السلام پر کہ تیری رحمتوں میں سے باقی کوئی نہ بچے, اور اتنی برکتیں بھیج اپنے محبوب علیہ السلام پر کہ تیری برکتوں میں سے باقی کوئی برکت نہ بچے. تو بھائیو بزرگوں دوستو, روزانہ وقت نکال کے اللہ کی یاد میں استغفار بھی کثرت سے. دیکھیں ساری امت پریشان ہے, پریشان تو ہیں, لیکن اس کے حالت, ایک ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھی آپ کو یہ بیماری ہے اور اس کا بالکل پکی بات ہے یہ علاج ہے, یہ دوائی کھا لو اللہ ٹھیک کر دیں گے. کتنا یقین سے اس کو آگے کھاتا ہے, کیوں جی اطمینان سے اور اعتماد کر کے کھاتا ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
تم استغفار کی کثرت کرو، اللہ تمہیں ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے تمہارے لیے راستہ نکالیں گے، اور ایسی جگہ سے تمہیں رزق پہنچائیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے۔ اور بھائیو بزرگوں دوستو، ہم اللہ کی مخلوق کے اندر، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور ان میں سب سے اشرف انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل مسلمان ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والا زمین پہ ہوگا تو قیامت نہیں برپا ہوگی۔ اب ہم اندازہ لگائیں یہ کتنا قیمتی مسلمان ہے، چاہے کوئی نیکی اس کے پاس نہیں، اور بڑا گناہ گار ہے، نافرمان ہے، بس صرف کلمہ پڑھتا ہے میں مسلمان ہوں۔ جب تک یہ زندہ رہے گا قیامت برپا نہیں ہوگی، سارا نظام چلتا رہے گا، سارے انسانوں کو کھانا پینا رہنا سہنا اللہ دیتے رہیں گے۔ کیوں؟ بھئی ایک کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے۔ اچھا، ایک ایسا آدمی مسلمان ہے، کوئی نیکی اس کے پاس نہیں، سب سے آخر میں دوزخ سے اس کو نکالا جائے گا، اس کے بعد کوئی کلمہ پڑھنے والا اللہ اللہ کہنے والا دوزخ میں نہیں رہے گا، یہ آخری ہوگا۔ جب اس کو باہر نکالا جائے گا، اب اس کو دیا جائے گا اس کا قیمت، اللہ کہنے کی قیمت، کلمہ پڑھنے کی قیمت۔ کتنی قیمت ملے گی جی؟ ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت رقبے کے لحاظ سے۔ ساری دنیا، سمندر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سارے بر اعظم ملا لیں، اور جو کچھ بھی ہے وہ تو ہمارے حساب سے ہے نا، یہ بس ساری دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ آ جاتا ہے، شاید آسمان بھی آ جائیں، زمینیں بھی آ جائیں، سب کچھ ہی آ جائے، اور زمینیں نیچے بھی بہت ساری ہیں، اور بھی بڑی مخلوق ہے ساری دنیا سے رقبے کے لحاظ سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک بنایا جائے گا، اور دوزخ والا وہ بندہ نہیں ہوگا جنت میں، نکال کے اس کو غسل کرایا جائے گا پانی میں، بس ختم عرش ہے اس کے اثرات۔ اب وہ جنتی جیسے ہوں گے اسی طرح نور اس کا، یوسف علیہ السلام جیسا حسن، عیسیٰ علیہ السلام جیسی جوانی، داؤد علیہ السلام جیسی آواز، حضور علیہ السلام جیسے اخلاق، آدم علیہ السلام جیسا قد، اس کو بھی مل جائے گا۔ جو جی ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کے تم مالک ہو، کن فیکون کی طاقت اس میں تمہیں مل گئی ہے، تم سارا ہمیشہ اس زندگی اس کے اندر گزارو گے۔ اچھا، اب جب اللہ ایک بندے کا اتنا اعزاز و اکرام کر رہے ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے کا دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے، حالانکہ کتنا گناہ گار ہے، اور جنت میں بھیجنے کے بعد دوزخ سے نکال کے، تو بھئی ہم کیوں نہ اس کا اکرام کریں، ہم کیوں نہ اس کا خیال کریں کہ بھئی یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھنے والا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اس لیے منع کیا گیا۔ اللہ پاک اللہ ہیں، حدیث میں ہے نا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اب ایک بندہ کسی کے بیٹے کی غیبت اس کے سامنے کرنا شروع کرے، اس کی برائیاں، تو باپ چاہے جتنا بھی بیٹا نافرمان ہے، جتنا بھی برا ہے، باپ برداشت کرتا ہے جی؟ نہیں کرتا نا۔ میرے بیٹے کی برائیاں بیان کر رہا ہوں، میرے بیٹے کے عیب میرے سامنے بول رہے ہیں، اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے فرما دیا کہ نہیں، برائی نہ بیان کرو پیٹھ کے پیچھے، غیبت جس کو کہتے ہیں، نہیں، منع کر دیا۔ اگر غیبت کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں میں کروں گا، حالانکہ وہ گناہ اس میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرما رہی رضی اللہ عنہ، پوچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا بھی جب اس میں برائی موجود ہے تو تب ہی تو غیبت ہوگی، اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرے گا، اگر برائی ہے نہیں پھر تو تہمت بن جائے گی، اس لیے منع کر دیا۔ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک۔ جو جان کے دشمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے زہر کھلا دیا نا کھانے میں، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ یہودی نے جادو کیا، آپ کو خبر مل گئی، حالانکہ کتنی آپ کی طبیعت، کتنے بیمار ہو گئے، کتنا مسئلہ بنا، اور صحابہ تو آپ پر جان قربان کرنے اشارے کے منتظر ہوتے تھے، ابھی اشارہ سے گردن اڑا کر رکھ، چھوڑ دو۔ وہ کافر جو تلوار لے کے آگے کھڑا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر، اب ہے کوئی یہ قابل معافی بندہ؟ یہ بندہ قابل معافی ہے کہ اس کو کہہ کہ چلو ٹھیک ہے چھوڑ دو، کہ تلوار لے کے تو سر پہ کھڑا ہوا ہے، اور آپ نے کہا ٹھیک چلو چھوڑ دیا، درگزر کر دیا۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، ہر ایک کو لینا، انشاءاللہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق جتنے امت میں زندہ ہوں گے اتنا دین کے پھیلنے کا یہ ذریعہ بنے گا۔ اور وجہ اللہ کی ذات کہ اللہ ہم اس سے جو سلوک کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ اس نے اچھا سلوک کیا ہے اس سے اچھا سلوک کر لیں، یہ تو عدلے کا بدلہ۔ ہم ایک دکان پہ بیٹھے تھے تو وہ دکاندار گاہک آئے ان کے پاس، اب انہوں نے جناب بوتلیں بھی پلائی، ان کو کپڑے بھی دکھائے، بڑا کچھ آؤ بھگت کی، اور وہ گھر کے مستورات بھی تھی وہ بھی تھے، انہوں نے کوئی چیز نہیں، اٹھ کے چلے گئے۔ بولے کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں جی، آپ کی اپنی دکان ہے، آپ جتنی دفعہ آئیں۔ ذرا اس نے ماتھے پہ بل نہیں ڈالا، ذرا طبیعت پہ اس کے گرانی نہیں ہوئی، بھائی انہوں نے بوتلیں بھی پی لی ہیں اور کپڑے بھی 3-4 تھان بھی سارے بکھیر دیے ہم نے،
اور یہ چپ کر کے چلے بھی گئے, نہیں کوئی بات نہیں. اب وہ تو کر رہے ہیں اپنے کاروبار کی نسبت سے, ہم کس لیے کریں گے؟ اللہ کے ساتھ. اللہ دیکھ رہے ہیں, وہ ہم سے راضی ہو جائے. وجہ عمل اللہ دیکھیں گے. ایک دفعہ ہم رائے گڑھ میں تھے, بہت پرانی بات ہے, وہ 4 مہینے لگا رہے تھے اس وقت پہلی دفعہ, تو خدمت میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. تو بزرگ جہاں انڈیا والے آئے ہوئے تھے وہاں ہم کسی کام کے لیے وہاں ایک جگہ رکے تھے. تو ایک نوجوان لڑکا تھا سامنے, تو میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے, پہلے سلام دعا ہاتھ ملایا ان سے, السلام علیکم. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا میں خانپور کٹورا سے. تو میں نے کہا فلاں مولوی صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں. تو پھر ہم نا وہ آپس میں بغل, پہلے ہاتھ ملایا تھا, پھر ذرا بغل گیر ہوئے, بڑا کٹ کے اس کو ملے. ایک نا انڈیا کے بزرگ تھے, وہ سامنے دیکھ رہے تھے. جب وہ ہم مل کے فارغ ہوئے, انہوں نے مجھے بلایا, بھائی مذہب بات سے. انہوں نے کہا دیکھو جیسے بعد میں تم ملے ہو نا, مسلمان ہونے کی نسبت اللہ کی رضا کے لیے پہلے ایسے ملنا چاہیے تھا. اگر تم اللہ کی وجہ سے سلوک کرتے تو تم پہلے اس طرح ملتے کہ بس وجہ اللہ کے ساتھ, طبیعت بھی وجہ نہ بنے. اگر طبیعت کی وجہ سے عمل کر لیا وہ بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا. کوئی اور جذبہ, حب مال, حب جا, کوئی چیز اندر گھس گئی, اللہ بڑے غیور ذات ہے, نہیں اس کو بات کو. اس لیے ہر عمل سے, اب دیکھو اتنی مشقت اٹھائی, قربانی کی, محنت کی, گرمی میں سردی میں عمل کیا, نماز پڑھی, تلاوت کی, ذکر کی, تسبیح پڑھی, صدقہ خیرات کیا, اللہ کے راستے میں نکلا, لیکن نیت کے بگڑ جانے پہ سارا کچھ لٹ گیا. وہ ہے دشمن شیطان, وہ آخری وقت تک نہیں چھوڑتا. کہ امام احمد بن حنبل تھے رحمۃ اللہ علیہ, وہ آخری وقت آ گیا کہ آپ میرے سے بچ کے چلے گئے, بچ گئے, لیکن ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. وہ پوچھا انہوں نے جب ہوش ہے کیا آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں, ابھی نہیں. انہوں نے کہا وہ آ گیا تھا دشمن بے ایمان. انہوں نے کہا اے احمد بن حنبل تم مجھ سے بچ کے چلے گئے, کہ نہیں ابھی نہیں, ابھی سانس باقی. پھر جب آخری وقت آ گیا تمہیں تیرے علم نے بچا لے, کہ نہیں بے ایمان اللہ کے فضل نے بچایا. تو اللہ کی ذات, اللہ کی وجہ سے قدم اٹھیں گے تو وہ ذات کو سامنے رکھ کے چلیں گے, پھر کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا. ہم نے کو اس کے لیے تھوڑا کیا ہے, یا اس پہ احسان تھوڑا کیا ہے, اس کے کام ہو تو اللہ کی وجہ سے ہے نا, اللہ کی وجہ سے ایسا کیا ہے, اللہ راضی ہو جائے اس لیے کیا ہے, تو وہ تو راضی ہو گیا, جس کے لیے کیا تھا وہ تو خوش ہو گئے. بھائیو بزرگوں دوستو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان بنیادی محنت پہ اٹھایا, اور پھر اس طرح اس محنت کی ذمہ داری ڈالی کہ بھی یہ ایمان کا سیکھنا, پورے دین پر زندگی کا گزارنا, یہ صرف اپنے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ امت سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ, لہذا پوری دنیا میں پھرنے پہ اس کو ڈالا. اس طرح محنت کی ذمہ داری ڈالی کہ اللہ کے کام میں لگتے لگتے کاروبار میں کمی آ گئی, مالوں میں کمی آ گئی, گھروں میں فاقے آ گئے, سب کچھ برداشت کیا. اور جب بھی نکلنے کا آواز لگتی تھی, جتنی دیر کے لیے, جتنی دور کے لیے, جہاں کے لیے جانا, اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب اللہ کے راستے میں آخری سفر میں جانے لگے تو بیٹوں نے ان سے کہا ابا جان آپ بیمار ہیں, آپ بوڑھے ہیں, آپ نہ جائیں. آپ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے راستے میں جاتے رہے, حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اللہ کے راستے میں جاتے رہے, حضرت عمر رضی کے زمانے میں اللہ کے راستے میں جاتے رہے, حضرت عثمان غنی, حضرت علی, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مجمعین, آپ ان سب کے زمانوں میں اللہ کے راستے میں نکلتے رہے ہیں. اب آپ بیمار بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, آپ نہ جائیں سکتے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. ذمہ داری کا احساس اس طرح امت پہ ڈالا تھا, اور محنت امت کی طرف اس طرح منتقل فرمائی تھی. کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں, وہ جو آیت ایک نازل ہوئی ہے نا, نکلو میری راہ میں, ہلکے ہو یا بوجھل, بیمار ہو, تندرست ہو, بوڑھے ہو, جوان ہو, مصروف ہو, فارغ ہو, شادی ہے, غمی ہے, کچھ بھی ہے, نکلو ہماری راہ میں, ہلکے ہو یا بوجھل. یہ مجھے گھر نہیں پڑے, میں جاؤں گا, اور اللہ کے راستے میں چلے, اور ادھر ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور ہمارے اللہ کی شان, اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے ذریعے سے امت میں دوبارہ محنت کو اٹھایا, انہی بنیادوں پہ اٹھایا, اور امت پھر پوری دنیا میں اسی طرح پھرنے والی بنی. فیصل آباد کے ایک ساتھی ملے, انہوں نے کہا جی ہمیں فخر ہے اس بات پہ, ہمارے بھائی سال کی جماعت میں ترکی میں گئے, عبداللہ یا کیا ان کا نام تھا, میرے بھائی کا نام تھا. کہتے وہ جب وہاں پہنچے استنبول میں, بیمار ہوئے, فوت ہو گئے. تو گورنر جو تھا اس نے کہا جی یہ ہمارا شاہی مہمان ہے, پاکستان کا مسلمان ہے, اس کو شاہی قبرستان میں دفن کریں گے. تو وہاں کے علماء نے کہا نہیں بالکل نہیں, ایسا نہیں کرنا, ان کو حضرت ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں دفن کرو.
اور ان کی قبر حضرت ابو ایوب انصاری رضی کی قبر کے ساتھ بنائی گئی. نکلو ہماری راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھو. ہمیں ایک ساتھی نے سنایا، میں نے ان سے سنی یہ بات. کراچی کا ایک نوجوان تھا فیضان، اس نے 4 مہینے لگائے اور واپس گیا ماشاءاللہ خوب کام میں، اپنے محلے میں مسجد میں گشتے، دیر رات 11 بج رہے 12 بج رہے. ماں جھاگتی رہتی تھی، شادی بھی ابھی نہیں ہوئی تھی اس کی، نوجوان تھا کہ بھی کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. فیضان یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا، رات کو انتظار کرنا پڑتا ہے. اس نے کہا ماں اللہ کے نبی کا دین مٹ رہا ہے، تمہیں میرے کھانے کی پڑی ہوئی ہے. اس نے کہا فیضان تو نے کو نئے 4 مہینے لگا لیے، محلے میں اور بھی تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، وہ تو ایسا نہیں کرتے. تو اس کی آنکھوں میں نا آنسو نکل پڑے کہ ماں کلاس میں بہت سے لڑکے ہوتے ہیں، ایک لڑکا کلاس کو ٹاپ کرتا ہے، میں نبی کے کام میں پہلے نمبر پہ آنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رونا شروع کر دیا. ماں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں بیٹا، اور جذبات سے حوصلہ دیا، کوئی بات نہیں بیٹا، تم رات 2 بجے بھی آؤ گے میں تمہارا انتظار کروں گی، دروازہ کھولوں گی، کھانا کھلاؤں گی، آپ کرو اللہ کے نبی کا کام. پھر شادی ہوئی، 2 سال گزرے. فیضان نائجیریا سے پیدل حجاز، اس وقت سال کی جماعتیں چلتی تھی، پیدل حج پہ جاتی تھی. نائجیریا سے پیدل حجاز مقدس سفر میں ان کی جماعت روانہ ہوئی. جب مکہ معظمہ پہنچے فیضان بیمار ہوا اور فوت ہو گیا. فوت ہو گیا تو پھر پیچھے سے کراچی مرکز والوں کے ذریعے سے پوچھا کہ ان کے گھر والوں سے کس طرح فوت ہو گئے ہیں، تو ان کو یہیں دفن کر دے، آپ حضرات کی اجازت ہو جائے. تو اجازت ہو گئی. تو مولانا فاروق صاحب فرماتے ہیں جب میں نے دفن کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ ساتھ والی قبر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ والی قبر میں وہ دفن ہو. تو جب ان کو گھر میں یہ خبر ملی تو اس کی ماں اتنی خوش کہ لوٹ پوٹ ہو کے جا رہی کہ میرا بیٹا کہا کرتا تھا کہ ماں میں نبی کے کام میں فرسٹ آنا چاہتا ہوں، پہلے نمبر پہ آنا چاہتا ہوں. اللہ نے اس کی حسرت کو قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو امت میں اٹھایا. صحابہ کی تو براہ راست تربیت کی گئی تھی حضور علیہ السلام کے ذریعے سے، ہر حال میں نکلنا سکھایا گیا، ہر وقت میں نکلنا سکھایا گیا، ہر موقع پہ نکلنا سکھایا گیا. تبوک کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت حکم دیا جب بالکل سیزن بالکل تیار ہے، فصل پکا ہوا ہے، اور پچھلے سال فصل نہیں ہوا، اور وہ کفار سے کوئی لڑائی لڑی نہیں تھی کہ کئی لاکھ فوج آ گئی ہے، پڑاؤ ڈال دیا جا کے لڑنا ہے. خبر آئی تھی اتنے لاکھ فوج وہاں کافر لے کے آ گئے، نکل پڑے. تو آپ نے تیاری کا حکم دیا لشکر لے کے. تو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے تبوک میں کفار سے جنگ مقابلہ نہیں تھا، تبوک میں مقابلہ تھا کہ جس محنت کے لیے امت کا وجود بنایا گیا ہے، جس محنت کے لیے امت کو ماؤں کے پیٹوں سے نکالا گیا افضل بنا کے، اس محنت کا تقاضا ڈالا، اس کے لیے نکلنے کا حکم دیا، اور ادھر سے کاروبار اور زندگی کی جتنی ضروریات تھیں ان کا مقابلہ ڈالا کہ اب دیکھو کیا کرتے ہیں. قیامت تک امت کو سکھایا کہ چلو جی. جو 3 صحابہ نہیں گئے ان کے نہ جانے سے کوئی شکست تھوڑی ہوگی، تو بدر والے لوگ تھے یا وہ کوئی ایسے تھے کہ ہم نہیں جاتے ایسے بیچ ابھی نکلتے نہیں. لیکن قیامت تک امت کو ایک راستہ دینا تھا. اتنی تنبیہ کی 50 دن تک بائیکاٹ کرا دیا. کیوں نہیں نکلے جب حکم دیا نکلنے کا؟ اس حال میں کیوں نہیں نکلے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر عجیب انداز سے، اے ایمان والو جب تمہیں یہ کہا جائے نکلو ہماری راہ میں تو تمہیں کیا ہوتا ہے؟ سر کو زمین سے جا لگاتے ہو؟ کیا دنیا کی زندگی پہ راضی ہو بیٹھے ہو؟ یہ تو متاع قلیل ہے، اس پہ راضی ہو بیٹھے ہو؟ کہاں عین وقت میں حضور علیہ السلام کا وصال ہو رہا ہے، آخری وقت ہے، آپ امت کو سکھا رہے ہیں محنت کرنا. اور یہ ضروری نہیں تھا اس وقت میں حضرت اسامہ کو اپنے پوتے کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجنا. کون سا تھا؟ ہر وقت نکلنے والے لوگ تھے، ہر وقت جانے والے لوگ تھے، اور آپ ٹھہرنے کا حکم دے دیتے بھی میرے بعد میں آپ لوگ چلے جانا. نہیں، آپ ابھی پردہ نہیں فرمایا دنیا سے، ابھی آپ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے. عین اس وقت میں حکم دیا اللہ کے راستے میں صحابہ کو. کن کو؟ جن کو حضور جان سے زیادہ ملے. پھر اپنے گھر کا بندہ پہلے کھڑا کیا. یہ نہیں ہے کہ قربانی دوسرے کرتے رہے، ہمارے ہو جائے بس کام ہو جائے تقاضا پورا ہو جائے دوسرے بے شک اس میں چلے جائیں. نہیں، اپنے پوتے کو سپاہ سالار بنایا حضرت اسامہ رضی اللہ. اور حضرت اسامہ سے اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی میں تو جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی تھی نا تو میں تو حیران ہو جاتی تھی کہ اتنا محبت کرتے حضرت اسامہ سے. اور ان کی والدہ آ کے درخواست کری یا رسول اللہ اسامہ غم سے نڈال ہے، آپ کی حالت کو دیکھیں، اس کو نہ جانے دیں، اس کو نہ بھیجیں. آپ نے فرمایا نہیں،
جس کا اسامہ بھی روانہ ہوگا اور سب کو اپنے سامنے روانہ کیا. قیامت تک امت کو یہ بات سکھائی کہ میرا وجود بھی اللہ کے راستے میں نکلنے سے رکاوٹ نہیں بن سکتا، نکلنا اس طرح امت کو سکھایا. تو بھائیو بزرگوں دوستو، صحابہ کا اس طرح نکلنا، علاقوں ملکوں میں پھرنا، قربانیوں کے ساتھ چلنا، ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنا، باطل کے مٹنے کا ذریعہ اس کو بنا دیا. خیریں دنیا میں پھیل گئی، ملکوں کے ملک آپ جہاں چلے جائیں آپ کو کلمہ پڑھنے والے، اذانیں دینے والے مسجدیں آپ کو ملیں. جزیروں میں چلے جائیں، سمندروں کے علاقوں میں چلے جائیں، دنیا کے کسی کنارے پہ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ان قربانیوں کو قبول فرما کے بس آخرت میں تو بدلہ دیں گے، آخرت میں تو دیں گے جو دیں گے، اپنی شیان شان دیں گے. دنیا میں کیا فرما دیا؟ بس میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی. اللہ کے نبی نے کیا فرما دیا؟ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا لو گے. وہ مقام عطا فرمایا. تو بھائی تھوڑی سی زندگی، کیا پتہ کب موت آئے. جب موت آئے گی ہاتھ ملتے خدا کی قسم رہ جائیں گے. پھر نہیں وقت دوبارہ ملے گا کہ دے دو جی تھوڑا سا وقت دے دو، تھوڑا سا، باقی سارا اس کام میں لگاتے ہیں. نہیں، بس گھڑیاں جیسے اثر کے بعد بات آ رہی تھی، کیا پتہ کس وقت میں زندگی کی شام ہو جائے. کیا پتہ آج کی رات صبح سورج طلوع ہوتا ہوا کتنے لوگوں نے نہیں دیکھ سکے اور غروب ہوتا کتنے نہیں دیکھ سکے. جن کا یہ آخری دن ہو کسی کو کیا خبر اس کی. اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، جو گھڑی نکل گئی نکل گئی، آنے والی ہے اس کا خبر ہی نہیں. جو گھڑی پاس ہے بس یہی ہے، لگا دو اللہ کے کام کے لیے. بس بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے ہم سارے کام وہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے اصل کام میں نہیں نکل پا رہے، خدا کی قسم موت آنے پر سانس نکلنے کی دیر ہے، جدا ہونے کی دیر ہے، سب بیگانے ہو جاتے ہیں. مال دولت ہر شے تو گئی ہے، وہ جو ساتھ زندگی کا دینے والے تھے نا وہ بھی سب بیگانے ہو جاتے ہیں. چند آنسو بہا ہو کے اپنے مفادات کے ٹوٹنے پر رو کے چپ ہو جاتے ہیں. ایک زمانہ گزرتا اس کو بھول جاتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے 2 قبرستان ایسے دیکھے آنکھوں سے جو صحیح قبرستان تھے، آج ان میں سے ایک قبر بھی باقی نہیں، سب مٹ گئے. اگلا قبرستان تیسرا جو ہے وہ چل رہا ہے، مٹ گئی، نام و نشان مٹ گئی، پتہ ہی نہیں ہے یہاں کو دفن بھی تھا. بھول جائیں گے ساری شکلیں تک بھول جائیں گے. وہ کام جس کی وجہ سے اپنے اصل کام میں نہیں لگ پا رہے سب ساتھ چھوڑ دیں. تو یہ کوئی سمجھداری تو نہیں ہے، یہ تو عقل مندی کی بات ہے کہ ساری چیزوں میں سے سمٹ کے حضرت ابو ذر فرما رہے ہیں کہ جب ضرورت پڑے جو میرا بہترین مال ہے وہ لے کے آؤ اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے، چونکہ وہی کام آنے والی چیز. آپ گھر میں گوشت لے کے آئے اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا رن سے اس کو تقسیم کر دیں. پھر جب دوبارہ واپس گھر میں آئے پوچھا کہ تقسیم ہو گیا، انہوں نے کہا جی 1 ران کے قریب بچ گیا. آپ نے فرمایا بچا وہ ہے جو تقسیم ہو گیا، یہ نہیں بچا. جو لگ گیا وہ بچ گیا، جو چھوڑ گیا وہ تو آنکھ بند ہوئی، ہماری ملکیت ختم، وہ تو وراثت بن جاتی ہے، ختم ہو گئی. اس لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اگر 4 مہینے اب تک نہیں لگ سکے یا چلہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہے، سارے کام پیچھے چھوڑ چھاڑ کے ابھی نقل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے 4 مہینے چلے کے لیے ماشاءاللہ کھڑے تھے صبح سے نقل فرمایا جی ماشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ. اللہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب تم حراست کا لونے سے جی